منگل کا دن ہے اور میرا قاہرہ میں آخری دن ہے، اس کے بعد کل کی فلائٹ اگلا شہر ہے۔ میں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، کسی کو علم نہیں تھا۔ اللہ پاک ان شخص کو جزائے خیر دے، یہ یہاں کے امام ہیں اور ان حضرات نے مہربانی کی، اپنی گاڑی ساتھ لائے اور مجھے ایک اندر شہر گلیوں میں ڈھونڈتے ڈھانٹتے کہاں گلیوں میں مجھے لے کے چلے اور حضرت عمرو بن عاص کے مزار پہ۔ اچھا عجیب بات ہے، یہ ان کی پرانی تختی لگی ہوئی ہے اور اس قبر کے سوراخ میں سے خوشبو ابھی تک نکل رہی ہے، خوشبو نکل رہی ہے اندر سے، انوکھی خوشبو نکل رہی ہے۔ عمرو بن عاص کے مزار، فاتح مصر یہی تھے جنہوں نے خط لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دریائے نیل جو ہے وہ جب تک اس میں عورت نہ ڈالی جائے نہیں بہتا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، انہوں نے جو ہے خط لے کر گئے اور خط ڈالا، اور اللہ پاک کا نظام دیکھیں۔ اور اس علاقے میں یہ حضرات بتا رہے ہیں کہ اور بہت سے صحابہ کرام ہیں، کثیر صحابہ ہیں اس علاقے کے اندر۔ پرانی مسجد ہے، چھت دیکھیں، بہت قدیم مسجد ہے، یہ مجھے لائے ہیں یہاں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو عرب ہیں، مصر کے ہیں، حضرات مخلصین ہیں اور یہ مہربانی کر کے یہاں لائے۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، ڈھونڈتا ڈھانڈتا میرے تو بس یقین جانیے حیرت بھی ہے اور حیران بھی ہے۔ یہ حاضہ قبر شریف عبد الفتاح احمد العقبی آخر من دفن داخل غرفۃ الخلوہ مسجد عقبہ بن عامر الجہنی، یہ کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے۔ عقبہ بن عامر لا عقبة بن عامر جو ده واحد مدفون عادي هنا بتدخله See, Prophet Muhammad, our Prophet Muhammad, and he said here یہ کسی قبر مزار ہے؟ to اچھا اچھا، یہ حضرت عقبہ بن عامر کا مزار ہے، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تاریخ لکھی ہے، عقبہ بن عامر والی جو مسجد ہے یہ ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ عقبہ بن عامر کے حق میں قصیدہ لکھا ہوا ہے، زبردست قصیدہ لکھا ہوا ہے، عربی کا ایک قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا مزار ہے، عقبہ بن عامر کا یہ پرانا مزار ہے، بہت اونچا، بہت پرانا مزار ہے۔ یہ ان کی دیکھیں حضرت عقبہ بن عامر، شیخ عقبہ بن عامر الجہنی للصحابی۔ اللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا آمين يا رب العالمين. من لا يرحم. آمين يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت آمين يا رب. بمن شئت وكيف شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين يا رب. میں مصر قاہرہ میں ہوں۔ یہ بابے نے بہت معلومات ہیں بابا کے پاس، صحابہ کی، اہل البیت کے مقابر کی اور محدثین کی، مفسرین کی۔ میں حیران ہوں، بوڑھا یہاں کا پرانا گورکن ہے، مجھے مل گیا۔ بوڑھا یہاں کا پرانا گورکن ہے اور یہ حضرات جو ہے انہوں نے بہت مہربانی کی، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ یہ رہبر بنے، یہ رہبر بنے اور انہوں نے مسجد عمرو بن عاص نماز پڑھی۔ یہ قدرتی ٹیکسی میں انگلش ماشاءاللہ جانتے ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ابھی قاہرہ ایئرپورٹ پہ پہنچا نہیں،
شرم الشیخ ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں، قاہرہ سے چلا تھا. تو یہ ہمارے دونوں قابل احترام ہیں. یور نیم؟ بافلس ان کا نام ہے، فادر پترس. اور ماشاءاللہ عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے. پوری داڑیاں چہرے کے مطابق پورا، ہر نبی کی داڑھی ہے، ہر مذہب میں داڑھی ہے. ہر مذہب، ہر انبیاء جتنے بھی علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، جتنے بھی ہیں ان میں داڑھیاں ہیں. اور پھر آپس میں محبت، الفت، اخوت. الحمدللہ اللہ پاک ہماری یہ محبتوں کو قائم رکھے. ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں میں اس وقت. ایئرپورٹ پہ میرا یہی میں آیا ہوں شرم الشیخ، اور میں نے کوہ طور جانا ہے. تو کوہ طور میں میرا سفر ہے، پھر اس کے بعد واپسی میرا انشاءاللہ پاکستان کا سفر ہے. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.